اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں، مسجد میں تعلیم کے حلقے لگائیں، اور ظاہر سنیں، مسجد میں بیٹھ کر گھر میں بچوں کو بھی سنائیں، اپنی کمائیوں میں علماء سے پوچھ کر شریعت کی ترتیب جو بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنی نوکریوں کو اللہ کے محبوب کی شریعت میں ڈھالتے ہوئے چلیں۔ اگر شریعت کے مطابق کمائی ہو گئی تو مسلم شریف کی روایت ہے من امسا چالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھکتا ہے، کمائی میں تھکتا ہے، تو اس کے اس دن کے شام کے ہوتے ہوئے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کرا مزدوری تھوڑے گناہ معاف۔ جو تاجر سے چل دیا جاتا ہے تو اللہ کا نبیوں کے ساتھ اس کا حشر فرماتا ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، بھولا ہوا تھا بڑے عرصے اچانک یاد آ گئی۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال حرام نہیں، سعین علی اہلہ، کیوں کمائی؟ بچوں پہ خرچ کرنے کے، تعصفا علی جارہ، کیوں کمائی کر رہا ہے؟ پڑوس سے خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسألہ، کیوں کمائی کر رہا ہے؟ سوال سے بچنے کے لیے۔ دنیا میں لگا حلال بچوں پہ خرچ کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ لقی اللہ یوم القیامہ وجوہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن ہوگا۔ برے حال میں کوئی نافرمانی والی تجارت نہ رہے، سارے تاجر علماء سے پوچھ کر اپنی تجارت کو ٹھیک کریں، زراعت کو ٹھیک کریں، نوکریوں کو ٹھیک کریں، دفتروں کو ٹھیک کریں۔ جو تنگی آئے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑا آسان، رزق کی کشادگی کا۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ادین علی الطہارہ، ویوستھا لے کر رزق، تو باوجود رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ میں آسان کا یہ نہیں کہ وضو کی قدر نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں، نماز کے بغیر تو کوئی دین ہی نہیں۔ تو باوجود رہو، نماز کا اہتمام کرو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ تو باوجود ہے اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، حساب کر کے ادا کریں۔ ذمہ دار بیٹھے اب گندم کٹ کے آنے والی ہے، اس کا 20واں حصہ عشر، بارانی میں عشر، نہر میں 30واں، 40 من گندم ایکڑ سے نکلے، 2 من غریب کے ہیں، 38 من آپ کے ہیں۔ اگر یہ 2 من کا بخل کر لیا تو 38 کی سارے حرام ہو جائیں گے۔ 38 من دودھ کے مٹکے میں 2 قطرے پیشاب شامل کر دیا جائے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ان 40 من سے 2 من اگر نہ نکالے تو یہ 2 من ساری گندم کو ناپاک کر دیں۔ وہ تلاش کرو، غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، زکوٰۃ کا مصرف تلاش کریں، غریبوں مسکینوں پر جا کر خرچ کریں۔ اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں۔ بخیل بخل سے نکل جاتا ہے، سخی بنتا نہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے بھی اوپر خرچ کرے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بخیل سے دوستی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پیدا کر کے کہا بولو، جنت الفردوس نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم میرے اندر بخیل داخل نہیں ہوگا۔ سخی بنو، اللہ کے نبی کو سخاوت پسند ہے اور اللہ کو سخی سے محبت ہے۔ سخاوت جنت کا درخت ہے جو اس سے لٹک گیا جنت میں پہنچے گا، بخل دوزخ کا درخت ہے جو اس سے لٹک گیا جہنم میں پہنچے گا۔ اس سے بھائیو اپنے آپ کو سخی بناؤ۔ شیطان کی ملاقات ہوئی ایک بنی اسرائیل کے عابد سے، وہ نے کہنے لگا بھائی تمہیں کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں بندوں میں؟ وہ کہنے لگا 3 باتیں مجھے انسانوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں، 3 اگر اکٹھی ہوں کسی میں پھر تو وہ میرا بھی پیر ہے، ایسا میں نہیں ہوگا مرید ہے، اور اگر کوئی ایک ہی ہے تو میرا یار ہے کھاٹا۔ کیا؟ تو غصے والا ہو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، غصے والا ہو، غصہ تو ہر آدمی میں ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو جائے، کوئی پتہ نہ رہے کون ہوں کیا ہو، نہ اگلے کی تمیز نہ اپنی تمیز۔
نشہ کرتا ہو بڑا پیارا لگتا ہے، شراب پیتا ہو، چرس پیتا ہو، بند پیتا ہو، کوئی نشہ کرتا ہے۔ تیسری بات، بخیل ہو، کنجوس ہو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر یہ تین باتیں کرتی ہیں وہ میرا بھی گرو ہے، کوئی ایک بھی ہے تو میرا پیارا ہے۔ تو بھائی بخل سے بچیں، بخل سے بچیں، سخی بنو اور اللہ کے نام سے خرچ کرنا سیکھو۔ تو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات ادا کرو، زمیندار بیٹھے ہیں بہت شہر میں ہیں، ابھی فصل آ رہے ہیں، کچھ ادا کرو، ہر فصل کا 20 حصہ نکال کر چیز کے گھر تک پہنچانا۔ اور بھائی معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کی سزا بناؤ۔ مسلمان کی پردہ داری سے بچو، پردہ پوشی کرو، اللہ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ستر پوشی کرو، اللہ آپ کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اپنے جھگڑے عدالتوں میں نہ لے جاؤ، علماء کے پاس لے جاؤ۔ آج کل کی پنچایتوں میں بھی نہ لے جاؤ، پنچایتوں والے جانتے ہی ہیں وہ خلاف شریعت کی باتیں فیصلے کرتے رہتے ہیں، علماء کے پاس لے جاؤ، مفتیوں کے پاس لے جاؤ، یہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں، جو اللہ کی شریعت فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ اس لیے اگر یہاں کسی بھی طریقے سے کسی کا حق مار لیا، زمین دبا لی، پیسہ دبا لیا، تو قیامت میں تو برباد ہو گیا، نہ نماز پڑھائی نہ روزہ پڑھائی۔ تو اس سے بھائیو اپنے فیصلے کو علماء سے کرواؤ، مفتیوں سے کرواؤ، اس سے الفت بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی۔ اپنی معاشرت میں حضور کی معاشرت کو داخل کرو، سادگی والی، سادگی والی، سادہ نہیں کہ پیسہ اوروں پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ہی اپنے اوپر ہی لگانا شروع کر دیا، لاہور میں جیکٹ میں تھا، ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، کپڑے کا تاجر پتہ نہیں لگا، فلاں آدمی، ایک آدمی کا نام دیا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے پہلی رات کا جو شادی کا جوڑا سلوایا وہ 2.5 لاکھ روپے کا تھا، 2.5 لاکھ روپے کا ہم نے تیار کر کے دیا۔ 2.5 لاکھ میں 25 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی۔ یہ اسراف والی زندگی، کس سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ شادیوں کو سادہ کر دو، زنا ختم ہو جائے۔ شادی مشکل ہو گئی ہے، زنا آسان ہو جائے، شادی آسان ہو جائے گی، زنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادگی والی معاشرت وہ لاؤ تو انشاءاللہ کمائی میں بھی تھوڑا وقت لگانا پڑے گا اور ان کا خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر فرمائے، کچھ وقت اللہ پاک کے ذکر کے لیے مقرر فرمائیں۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار کی کم از کم ایک تسبیح صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ قرآن نہیں پڑھے ہوئے سیکھنا شروع کریں۔ ہماری جماعت میں لئی ہے، ایک پیر صاحب نے کہنے کہ ہمارا چرواہا تھا وہ مر گیا، ہم نے دفن کیا، اس کی قبر سے خوشبو آنے، تو صرف نمازی تھا ان پڑھ، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا چکر ہے، بابے کی قبر سے خوشبو کیوں آئی تھی؟ تو کہا ہم ان کے گھر گئے، اس کی بیوی سے پوچھا ہم بابا کیا کرتا تھا؟ قبر سے خوشبو آئی، کہنے کہ بچہ کیا تھا، اور تو اور مسلمان تھا جیسے دوسرے کو خاص کام تو اس کا نیا نہیں تھا، لیکن ایک کام میں نے دیکھا زندگی میں جو سب سے جدا تھا، ان پڑھ تھا، صبح قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی طے کر جاتا، اللہ سائیاں اے یہ سچ ہے، اللہ سائیاں اے یہ سچ ہے، اللہ سائیاں اے یہ سچ، ایک ایک سطر پہ انگلی طے کرتا، اے یہ سچ، اے یہ سچ ہے، اے یہ سچ ہے، اے یہ سچ ہے۔ کیا پتا یہی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو، واللہ اعلم، لیکن یہ ایک تفصیل کا کمال تھا۔ ممکن ہے اسی کو اللہ نے پسند فرما لیا ہو تو خالی سطر پر انگلی پھیرنے سے اتنا کچھ مل سکتا ہے، پڑھنے سے کیا ملے گا؟ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر فرمائیں، اللہ پاک کے ذکر کے لیے وقت مقرر فرمائیں، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو۔ ایسے ہی کیا خبر کے بعد قیامت قریب ہو، ہم کوئی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ زمینوں کو بدل دیں، ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا تو ٹھیک ہے نا بھائی، یہ سارے کام کریں گے نا۔ جن بھائیوں نے سال 7 مہینے 4 مہینے 3 مہینے نقد دیے وہ سب پڑے ہوئے۔ رکھا 11 اپریل سن 2002 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مرکز بورے والا میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا اللہ کا انعام، تیار کرتا علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجی تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔